hello, 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 testing, hello. ہاں شروع کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا. مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا. شہر ہو جائے گا ویران، ابر غم چھا جائے گا. کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی. کیوں بغاوت کر رہے ہو، چھوڑ دو اب سرکشی. ورنہ لرزے گی زمین، ماتم بپا ہو جائے گا. مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا. زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے. انذار مطلب الٹیمیٹم. زلزلہ دنیا کا تو ہلکا سا ایک انذار ہے. آخرت کا زلزلہ ہر چیز کو کھا جائے گا. مت کرو ناراض رب کو، زلزلہ آ جائے گا. سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل، سور میں جب پھونک مارے گے جناب اسرافیل،
افیل آنکھ پتھرائے گی دل حلقوم میں آ جائے گا آنکھ پتھرائے گی دل حلقوم میں آ جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے گا ویراں ابر غم چھا جائے گا آسمان بے نور ہوگا اور زمین پھٹ جائے گی نجم سب گر جائیں گے سورج لپیٹا جائے گا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت نجم سب گر جائیں گے سورج لپیٹا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا آخری شعر بالکل جدید حالات حاضرہ کے پس منظر میں یہ نظم میں نے لکھی ہے اس کانفرنس کے لیے بالخصوص تابد باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال تابد باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال سب فنا ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا سب فنا ہو جائیں گے جب سور پھونکا جائے گا مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا شہر ہو جائے گا ویراں ابر غم چھا جائے گا لا قدر اللہ واجب الاحترام علماء کرام حاضرین اعظام خواتین ملت عزیز بچوں پوری دنیا کا اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت دنیا فتنوں کی آماجگاہ بن چکی ہے پوری دنیا میں بڑے بڑے انقلابات رونما ہو رہے ہیں حادثات رونما ہو رہے ہیں وبائیں آ رہی ہیں بلائیں آ رہے ہیں لڑائیاں ہیں جنگیں ہیں سیلاب اور زلزلوں کی کثرت ہے سوال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں جو اتھل پتھل ہے یہ جو حالات کی تبدیلی ہے یہ جو میزان اور ترازو الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ چونکہ دنیا شر و فساد فواحش و منکرات سے بھر چکی ہے فتنوں کی آندھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے کون سی ایسی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی ہے چوری زناکاری بدکاری قمار بازی عیاشی کذب بیانی امانت میں خیانت ڈھول تاشے ناچ گانے شراب کباب اور اسی طریقے سے عیاشیاں خرمستیاں کون سی برائی ہے جو ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے اور کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی پریڈکٹ کیا تھا کہ جب زمانے قیامت سے قریب ہو جائیں گے تو دنیا میں ایسے حالات بنیں گے دنیا میں اتھل پتھل مچے گی خطرناک قسم کی وبائیں پھوٹ پڑیں گی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی جن کی کلپنا بھی ہم نے نہیں کی ہوگی جن کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا
जंगें थम जाएंगी, लड़ाइयां जारी हो जाएंगी, सैलाब और ज़लज़लों की कसरत हो जाएगी, और ये सारे मनाजिर एक एक करके हमारी निगाहों के सामने हैं। दोस्तों, फितनों का ज़ुहूर इसका सिलसिला बहुत कदीम है। इस्लाम के आने के बाद मैं अगर आपको बताऊं कि पहला फितना कब रूनुमा हुआ, हजरत उस्मान की शहादत के बाद। और जब तक हजरत उमर जिंदा थे, कायनात के इमाम मदनी सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उमर फितनों के सामने मजबूत दरवाजा है, जब ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा तो फितने सर उठाना शुरू हो जाएंगे। हजरत उस्मान शहीद हुए, फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया। ये खवारिज हैं, ये रवाफिज हैं, न जाने कौन कौन से बिदाती फिरके, कदरिया, जबरिया, मुर्जिया, मुअत्तला, जहमिया, बाबिया, बहाइया, मुब्तदिआ और मुतसव्विफा, और ये सिलसिला चलता गया यहाँ तक कि मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों की आमाजगाह बन गई ये दुनिया। मेरे भाइयों, फितनों का ज़ुहूर मैंने कहा बहुत पहले से होना शुरू हो गया था, बल्कि हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फितनों को जमीन पर बरसा के दिखा दिया था। आपको बता दिया था अल्लाह ने कि अनकरीब है नबी आपकी उम्मत फितनों में गिरफ्तार होने वाली है। मैं हदीस पढ़ता हूँ, सही बुखारी किताबुल फितन से, हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद हैं। हदीस इस तरह है, अन उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल अशरफन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उतमिन मिन आतामिल मदीनति फ़क़ाल हल तरौना मा अरा, क़ालू ला या रसूल अल्लाह, क़ाल इन्नी लअरल फ़ितना तक़उ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़िल क़त्री, रवाहुल इमाम बुखारी फी सहीहिही फी किताबिल फ़ितन। ऐसे ही इमाम बुखारी इस हदीस को अपनी सही के किताबुल फ़ितन में लाए हैं। हदीस के रावी हजरत उसामा इब्न ज़ैद फरमाते हैं, एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के टेलों में से टेले पे चढ़े, ऊंची जगह पे चढ़े, और आपने सहाबा से फरमाया हल तरौना मा अरा, सहाबा जो मेरी निगाहें देख रही हैं, क्या तुम भी देख रहे हो? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपने फरमाया इन्नी लअरल फ़ितना तक़उ ख़िलाल बुयूतिकुम कवक़िल क़त्री, मैं फितनों को तुम्हारे घरों में बरसते हुए देख रहा हूँ जैसे बारिश के कतरे टपकते हैं। तो ये इशारा था कि नबी अनकरीब आपकी उम्मत फितनों में गिरफ्तार हो जाएगी। इसी तरीके से जब फितनों का सिलसिला नबी की पेशीन गोई के मुताबिक शुरू हुआ तो पहले इसका रंग इतना गहरा नहीं था, लेकिन आपने ये भी फरमाया था कि फितनों का रंग धीरे धीरे गहरा होता जाएगा और फितनों की कसरत होती जाएगी। तो फितनों की कसरत होते होते मामला यहाँ तक पहुंच जाएगा कि आदमी महफिल में रह के ईमान नहीं बचा पाएगा, महफिल में ईमान नहीं बचेगा, भीड़ वाली जगहों पे ईमान नहीं बचेगा। आपको घर के कोने में दुबकना पड़ेगा और महफिलों से कट के, दोस्तों की महफिलों से कट के, भीड़ भाड़ से बच के कहीं कोने में घर के इबादत करोगे तो ईमान बचेगा। और आपने ये भी फरमाया था एक जमाना ऐसा आएगा कि तो इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे आग का अंगारा हाथ में पकड़ना मुश्किल होता है। ऐसे ही तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए ऐसे चैलेंजेस तुम्हारे सामने होंगे कि जैसे हाथों में आग का अंगारा पकड़ना। तो ये जमाना तकरीबन शुरू हो चुका है कि अब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में रह करके ईमान बचाना मुश्किल हो रहा है। अब गोशे तन्हाई को लाजिम पकड़ना पड़ेगा, ये जमाना शुरू हो चुका है। और इसके बाद जो जमाना आने वाला है वो तो इतना डेंजर और खतरनाक होगा मेरे भाई कि घर का कोना भी काम नहीं आएगा। तब आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, शहर को छोड़ना पड़ेगा, आबादी और बस्ती को
چھوڑنا پڑے گا, گاؤں کو چھوڑنا پڑے گا اور جنگلات کا رخ کرنا پڑے گا, تب وہاں آپ کا ایمان بچے گا, ورنہ ایمان نہیں بچے گا. حدیث پڑھتا ہوں, حدیث کے راوی حضرت امام بخاری ہیں. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الفتن کے اندر پورا چیپٹر 100 سے زائد حدیث ہیں امام بخاری کتاب الفتن کے اندر اکیلے لائے. حدیث جو میں پڑھتا ہوں مکمل سیاق و سباق کے ساتھ حدیث اس طرح ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب الفتن. ایسے ہی امام بخاری اس حدیث کو اپنی صحیح کے کتاب الفتن میں لائے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کا سب سے قیمتی مال اس کی بکری ہو جائے گی. میرے بھائیو, آج کسی کے دروازے پر اگر مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہ سب سے مالدار آدمی ہوتا ہے. پہلے زمانے میں کسی کے دروازے پہ اگر ہاتھی جھومتے تھے, گھوڑے بدے رہتے تھے تو وہ مالدار ہوتا تھا. وہ زمانہ لد گیا. ابھی مرسڈیز گاڑیاں کھڑی ہیں, فارچونر کھڑی ہے تو آدمی مالدار ہوتا ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی مرسڈیز گاڑی نہیں پوچھے گا, فارچونر کو گھاس نہیں ڈالے گا. میرے بھائیو, سب سے زیادہ لوگ بکریوں کی خریداری کریں گے, اس لیے کہ بکری بہت نرم جانور ہوتی ہے. آپ کی مرسڈیز پہاڑوں میں نہیں جائے گی, جنگلات میں نہیں جائے گی, لیکن بکری وہاں آسانی سے چلی جائے گی. اونٹ نہیں کہا, اونٹ بھی ذرا اڑیل ہوتا ہے, لیکن بکری نرم ہوتی ہے. کائنات کے امام نے فرمایا قریب ہے کہ وہ زمانہ بھی آئے گا سب سے قیمتی مال انسان کی بکری ہو جائے گی, جسے لے کر آدمی پہاڑوں کی چوٹیوں اور جنگلات میں چلا جائے گا. یفر بدینہ من الفتن, اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر بھاگ کھڑا ہوگا. میرے بھائیو, تو وہ زمانہ بھی آئے گا, اس لیے کہ ہم اور آپ قیامت سے بالکل قریب ہو چکے ہیں اور نبی کی پیشین گوئی پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے. قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں آپ بتا گئے, تقریباً ساری نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی گئیں جو سینکڑوں میں ہیں. میرے بھائیو, اب دنیا صرف 10 بڑی نشانی کا انتظار کر رہی ہے. امام مہدی کا انتظار ہو رہا ہے. امام مہدی جس دن آ گئے اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد دجال اور یاجوج ماجوج, اور وہ پوری 10 نشانیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی. میرے بھائیو, میں اکثر کہتا ہوں یہ 2020 اور 21 یہ فتنوں کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ ہے. دیکھیے, فتنوں کا رنگ بہت دنوں سے, پچھلے کئی سالوں سے گہرا ہوتا آ رہا تھا. فتنوں کی آندھی تیزی سے چل رہی تھی, لیکن 2020-21 آتے آتے ساری کسر نکل گئی. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. یہاں سے جو حالات بدلے ہیں سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. کورونا وائرس نام کی بیماری نے پوری دنیا کی رفتار کو روک دیا, پوری دنیا کی نبض تھم گئی. میرے بھائیو, پوری دنیا کی نبض تھم گئی. اس کورونا کی بیماری نے سب کو سبق سکھا دیا, سپر پاوروں کو بھی سبق سکھا دیا. جو سپر پاوریں یہ گمان کرتی تھی کہ لوگ آج ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, سارے بیمان نیچے آ گئے, زمین پہ آ گئے. ساری ریل گاڑیاں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں, ساری واہنیں ٹھپ پڑی ہوئی ہیں, کسی کا کوئی زور نہیں چل رہا, کوئی بس نہیں چل رہا. اور اس کے بعد روس اور یوکرین کی جنگ. میرے بھائیو, یہ بھی ایک طرح سے جو یہ لڑائیاں اور جنگیں ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. کتنے شہر ویران ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں 2020-21 کے بعد ذرا ٹرننگ پوائنٹ دیکھیے, حالات کیسے بدلے ہیں جو سدھرنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. پچھلے کئی سالوں سے, پچھلے کورونا کے بعد کئی ملکوں میں خطرناک سیلاب آ چکے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پڑوسی ملک میں جو سیلاب آیا, قیامت صغریٰ کا منظر تھا. اور ابھی حالیہ دنوں میں
جو ترکی اور سیریا میں زلزلے آئے میرے بھائیوں یہ زلزلے بھی قیامت کی نشانی ہے. حدیث پڑھتا ہوں, حدیث صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کی ہے, حدیث صحیح بخاری کتاب الاستسقاء کی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حدیث پوری اس طرح ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يفيض فيكم المال حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه الامام بخاری في صحیح کتاب الاستسقاء. باب الزلازل والآیات. اس کے ضمن میں زلزلوں اور نشانیوں کے ضمن میں حضرت امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں کہ میرے بھائیو قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے. اور علم اٹھتا کیسے ہے؟ اللہ علماء کو اٹھا لیتا ہے, انہی کے ساتھ علم چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے لا تقوم الساعہ, قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یقبض العلم وتكثر الزلازل, یہاں تک کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے اور زمانے قریب ہوتے چلے جائیں, یعنی زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی. سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ, مہینہ ایسا گزرے گا جیسے ہفتہ, ہفتہ ایسا گزرے گا جیسے دن, اور دن ایسے گزرے گا جیسے گھنٹہ. زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی اور اسی طریقے سے فتنوں کا ظہور ہوگا, فتنوں کی کثرت ہوگی, حرج کی کثرت ہوگی. آپ نے فرمایا حرج سے مراد ناحق قتل ہے. دیکھ لیجئے کتنے قتل ہوتے ہیں, اور مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ مال کی بہتات ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ابھی اس ترکی اور سیریا کے زلزلے نے سارے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ایسے قیامت خیز مناظر میرے بھائیوں کی اونچے اونچے ٹاور تاش کے پتوں کی طرح لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بکھر رہے ہیں. ان کے آشیانے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو رہے ہیں. لوگ ملبوں پہ کھڑے ہوئے اپنے قریبیوں کو آواز دے رہے ہیں. ایک ویڈیو میں نے دیکھی تو آنکھ بھر آئی, اندر سے چھوٹے معصوم بچوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. باپ ملبے کے اوپر کھڑے ہو کر ایک ایک بچے کو آواز دے رہا ہے. بچے بابا بابا کہہ کے چیخ رہے ہیں, مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. وہ 7 سال کی مریم جو اپنے بھائی کو بچا رہی ہے. ہائے ہائے, ایک بہن بھی کیا بہن ہوتی ہے, اپنے معصوم بچے پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہے, ملبے میں دبی ہوئی ہے. 17 گھنٹے کے بعد اس کو زندہ سلامت نکالا گیا. ایسے کتنے مناظر میرے بھائیوں. یہ دنیا کا جو زلزلہ آیا اس کی شدت کتنی تھی معلوم ہے آپ کو؟ زلزلے کی پیمائش جو کی جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ ریکٹر اسکیل. اور اس کی شدت کتنی تھی؟ 7.8 یا 7.5 یا 7.10, اسی کے گرد یہ زلزلہ تھا. اور جو زلزلے کے ماہرین ہوتے ہیں ان کو سائسمولوجسٹ کہا جاتا ہے, وہ ناپتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں سوچو وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا, وہ کس ریکٹر اسکیل پہ ناپا جائے گا. 7.8 کے زلزلے نے اس دھرتی کو ہلا دیا. سیریا اور ترکی کی دھرتی پھٹ گئی, سڑکیں پھٹ گئی, بلڈنگیں ڈھیر ہو گئی تاش کے پتوں کی طرح. میرے بھائیوں وہ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا اس کو تو کسی ریکٹر اسکیل پہ ناپا نہیں جا سکتا. اس لیے قرآن کہتا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو ڈرو اللہ سے, اللہ کا ڈر پیدا کرو. قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونہا, جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے, تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے گی. میری مائیں اور بہنیں جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں پنڈال کے پیچھے سے سن رہی ہیں, وہ سن لے کہ ایک ماں اپنے دودھ پلاتے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے.
وہ اپنی جان پہ کھیل سکتی ہے لیکن اپنے شیر خار پہ تو ہوا بھی نہیں لگنے دیتی۔ وہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلاتی ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ پی کر مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ میرے بھائیو، اسرافیل علیہ السلام اس سور اور سنکھ کو اپنے منہ سے لگا کے بیٹھ چکے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب سور میں پہلی بار پھونک مارا جائے گا، پہلا زلزلہ آئے گا۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، یہ دھرتی، یہ زمین، یہ پروت، یہ پہاڑ، ان کو اٹھا کے آپس میں ٹکرا دیا جائے گا۔ یہ دونوں چورا چورا ہو جائیں گے، رائی رائی ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیو، 2 مرتبہ زلزلہ آئے گا، 2 مرتبہ بھوچال آئے گا، 2 مرتبہ اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے۔ قرآن کہتا ہوا نفخ فی الصور، پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب فنا کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، دوسرا زلزلہ آ جائے گا۔ دوسرا زلزلہ جب آئے گا، پہلا زلزلہ ممیت ہوگا، مارنے والا ہوگا، دوسرا زلزلہ محیی ہوگا، یعنی زندہ کرنے والا ہوگا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، لوگ اپنی قبروں سے نکل نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے مَن يُوقِظُنَا مِن مَرْقَدِنَا هَٰذَا، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا؟ ارے ہم سو رہے تھے، کس نے ہمیں جگا دیا؟ فرشتے کہیں گے کہ میرے بھائیوں، سب تو فنا ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں بچے گی سوائے اللہ کی ذات کے۔ لوگ قبروں سے نکل نکل کے بھاگنے لگیں گے۔ کتنی مرتبہ زلزلہ آئے گا؟ 2 مرتبہ، یعنی راجح قول کے مطابق کچھ نے 3 کہا، لیکن میں 2 کو راجح سمجھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اور ایک حدیث صحیح بخاری کتاب التفسیر سے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ حدیث اس طرح ہے، کتاب التفسیر کی روایت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوما قال ابیت، قالوا 40 سنة قال ابیت، قالوا 40 شهرا قال ابیت، ویبلى كل شیء من الانسان الا عجب ذنبه فیہ یرکب الخلق، رواہ الامام بخاری فی صحیح فی کتاب تفسیر القرآن۔ تفسیر القرآن کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کم سے کم 2 مرتبہ سور میں پھونک ماریں گے حضرت اسرافیل، اور دونوں کے بیچ کا جو ڈسٹینس، جو فاصلہ ہوگا، پہلی مرتبہ جو سور میں پھونک مارا جائے گا اور دوسری مرتبہ وہ 40۔ ابو ہریرہ کے شاگردوں نے کہا 40 دن، کہنے لگے نہیں معلوم، میں نے سنا نہیں تو کیسے بول دوں؟ 40 کا 40 سال، تو نہیں معلوم، 40 مہینہ، کہنے لگے ابھی تو، لیکن اتنا ضرور ہے وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسَانِ، انسان کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی، ریزہ ریزے ہو جائے گی، الا عجب ذنبہ، مگر ایک چھوٹی سی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جو مٹتی نہیں ہے۔ فیہ یرکب الخلق یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اسی سے بندے کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو میرے بھائیو، قیامت کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ آئیے چند مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ قیامت جب برپا ہوگی، حضرت اسرافیل سور میں پھونک ماریں گے تو منظر کیا ہوگا؟ پورا منظر دھواں دھواں ہو جائے گا میرے بھائیو، نہ یہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا، سب کچھ دھواں دھواں ہو جائے گا۔ میں چند مناظر دکھا کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا منظر آپ کے سامنے یہ ہے، قیامت کے زلزلے کا پہلا منظر جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، زلزلہ اور بھونچال آئے گا، تو وہ زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ آواز سن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے،
یہ جو زلزلہ بھی آیا یا پوری دنیا میں زلزلے آتے رہتے ہیں، کہیں آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ بوڑھا ہو گیا ہو؟ لیکن میرے بھائیو وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، ارے وہ زلزلہ تو بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا۔ قرآن کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اگر تم نے اللہ کا انکار کیا تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن کی بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ ایک روایت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم سے کہیں گے، آدم کہیں گے لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک، اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، ہر بلائی تیرے ہاتھ میں، مولا ارشاد فرما کیا حکم ہے میرے پروردگار؟ اللہ فرمائیں گے اخرج باث النار، جہنم کا لشکر، جہنم کا حصہ الگ کر دو اپنی اولاد میں سے۔ حضرت آدم کہیں گے مولا کیا مراد ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، کتنا حصہ الگ کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے من کل 1999، ہر 1000 میں سے 999 حصہ جہنم کا الگ کر دو، 1% جنت کے لیے، ایک حصہ جنت کے لیے، ایک آدمی کو جنت کے لیے نکال دو، 999 جہنم کے لیے نکال دو۔ اتنا سننا ہوگا، کائنات کے امام فرماتے فَحِينَئِذٍ يَشِيبُ الصَّغِيرُ، اس دم بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حمل والی عورت کا حمل ثابت ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے لیکن وہ مدہوش نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔ ایک منظر اور میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ پہلا منظر آپ نے دیکھا ہے وہ زلزلہ، میرے بھائی دنیا پہ قیاسی مت کیجئے، ابھی میں نے کہا کوئی ریکٹر اسکیل بنا نہیں ہے، کوئی ناپ ہی نہیں سکتا مائی کا لال، سائنس کتنی بھی ترقی کر لے سب فیل ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور، وہ سنکھ، اس کو منہ سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کیف انعم، سنن ترمذی کی روایت، کیف انعم وصاحب القرن قد، سنکھ والے فرشتے نے سنکھ کو اپنے منہ سے لگا لیا ہے، اپنی نگاہیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں، تب ان کو سور میں پھونک مارنے کا حکم ملے فوراً وہ سور میں پھونک مار دیں۔ دوسرا منظر جو زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، یہ دل، یہ نگاہیں، ابھی میں نے اپنی نظم میں بھی آپ کو بتایا کہ وہ زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا کہ یہ نگاہیں الٹ جائیں گی اور دل یہاں سے اپنی پوزیشن چھوڑ کر گلے میں آ کے اٹک جائے گا۔ دنیا کا زلزلہ اتنا خطرناک، اتنے لوگوں نے جانیں گنوائیں، اور جو زندہ بچ گئے خوف و ہراس میں بھاگتے ہوئے۔ اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر چیز تصویر پہلے نہیں وائرل ہو پاتی تھی، نہیں مل پاتی تھی۔ آپ نے دیکھا کسی کی آنکھ الٹی، کسی کی آنکھ، کسی کا دل اپنی جگہ سے نکل کے حلق میں آیا نہیں آیا نا، لیکن وہ دن ایسا ہوگا۔ اللہ فرماتے یخافون یوما، جو اللہ کے نیک بندے ہیں اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن میرے بھائیو یہ آنکھیں الٹ جائیں گی، یہ دل پلٹ جائے گا۔ دنیا میں اگر بہت ڈر جائے کوئی آدمی تو کیا ہوتا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا تیز ہو جاتی ہے نا، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی، اتنا ہی ہوتا نا، یا بہت آگے تو کچھ آدمی بے ہوش ہو جاتے ہیں یا کچھ اور نقصان ہو جاتا ہے، لیکن دل جو ہے نا الٹ جائے یا اپنی جگہ ہی چھوڑ دے، ہائے ہائے میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، وہ قریب آنے والے دن سے لوگوں کو ڈرا دیجئے، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، وہ دن اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ دل غم کے مارے، خوف اور دہشت کے مارے، یہ دل اپنی جگہ سے نکل کے، سینے سے نکل کے گلے میں آ کے اٹک جائیں گے۔ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَاصِفَةِ، اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ، جس دن وہ کھڑکھڑانے والی، جس دن وہ بھونچال لانے والی بھونچال لائے گی، تتبعها الرادفہ، تتبعها الرادفہ، رادفہ کا علماء بیٹھے ہیں، ردیف کہتے ہیں نا جس کو آپ سواری پیچھے بٹھا لیتے ہو نا، وہ ردیف ہوتا ہے، اور ردفہ کا جو مادہ ہوتا ہے نا پیچھے جو آپ کے لگا ہے نا وہ ردیف ہے، وہ ردفہ۔ تو
तत्बौहर रादिफा, उसी के पीछे दूसरा भूचाल आएगा। यौम तर्जुफुर राजिफा, जिस दिन पहला भूचाल आएगा उसके पीछे फिर दूसरा भूचाल आएगा। कुलूबुन यौमइदिन वाजिफा, उस दिन दिल सीनों में धड़धड़ाने लगेंगे। अब सारोहा खाशिया, निगाहें फड़फड़ाने लगेंगी डर के मारे, खौफ दहशत के मारे निगाहें फड़फड़ाने लगेंगी, दिल धड़धड़ाने लगेंगे। और सिर्फ धड़धड़ाएंगे नहीं मेरे भाइयों, इतना तेजी से धड़धड़ाएंगे कि अपनी जगह से निकल के गले में आके अटक जाएंगे। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक और मंजर देखिए कि सूरज चांद लपेट दिए जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे। अल्लाह फरमाते इदश्शम्सु कुव्विरत, कव्वरा युकव्विरत तकवीर, जैसे अमामा पगड़ी लपेटी जाती है ना, अल्लाह फरमाते हैं जब सूरज को लपेट दिया जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ों को चला दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते, एक हदीस पढ़ देता हूँ, सही बुखारी किताब तफसीर, हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर। हदीस इस तरह है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बा अन यंज़ुरा फी अहवालिल क़ियामती फलयक़रा इज़ा शम्सु कुव्विरत, रवाहुल इमाम बुखारी फी सही किताब तफसीर। ऐसे इमाम बुखारी ने इसको किताब तफसीर में नकल किया है कि अगर आप खुली आंखों से, और एक रिवायत के अल्फाज है मन सर्रहु अन यंज़ुरा इला यौमिल क़ियामती रअयल ऐन, खुली आंखों से अगर कोई कयामत के मंजर को आप देखना चाहते हैं ना, कुरान से बढ़िया कोई मंजर दिखा नहीं सकता है। अल्लाह ने सारे मनाजिर एक एक करके दिखा दिए हैं। सूरह तकवीर पढ़ लो, और एक रिवायत में है तकवीर भी पढ़ो, इन्फितार भी पढ़ो, इनशिकाक भी पढ़ो, पढ़ लो, निगाहें खुल जाएंगी मेरे भाइयों। और सिर्फ खुलेंगी नहीं, सीनों में दिल धड़क जाएंगे, आंखें अश्कबार हो जाएंगी। तो अल्लाह फरमाते इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब आसमान को लपेट दिया जाएगा। इमाम बगवी ने अपनी तफसीर के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का एक कौल नकल किया है कि सूरज और चांद को अल्लाह कयामत के दिन ऐसा लपेटेंगे, और उठा के सिर्फ लपेटेंगे नहीं, दरियाओं में फेंक देंगे, फिर पश्चिम से हवा चलेगी और उसके बाद समंदरों में आग भड़का दी जाएगी। ये कौल इमाम बगवी ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के हवाले से अपनी तफसीर के अंदर नकल किया। बहरहाल सूरज लपेट दिया जाएगा, ये चांद लपेट दिया जाएगा, और सितारे गिर जाएंगे और आसमान बेनूर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आसमां बेनूर होगा, ये जमीन फट जाएगी, आंख पथराएगी, दिल हुल्कुम में आ जाएगा। मत करो नाराज रब को, जलजला आ जाएगा, शहर हो जाएगा वीरा, अगर गम खा जाएगा। और उसके बाद आखिरी मंजर दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा। लोग कब्रों से उठाए जाएंगे और मैदान महशर में जमा किए जाएंगे। हाय हाय, वो भी क्या मंजर होगा। ऐसे नॉर्मल हालत में नहीं उठाए जाएंगे, ऐसा भागेंगे ना, भगदड़ मचती है कहीं कोई ऐसे इमरजेंसी में, तो लोग चप्पल भूल जाते हैं, है ना, देख लो तो चप्पल ट्रक में भर भर के लोग ले जाते हैं, कहीं भगदड़ अगर मचती है। अरे वो चप्पल क्या, वो भगदड़ का नक्शा कुरान ने खींचा है। यौम यखरुजून मिनल अजदाथि सिरा, जिस लोग कब्रों से निकल के इतनी तेजी के साथ भागेंगे, कान्नहुम मिला नुसबिन युफज़ून, जैसे किसी निशान को छूने के लिए आदमी सरपट भागता है। और दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं कान्नहुम जरादुम मुंतशिर, जैसे बिखरी हुई टिड्डियां। टिड्डी दल हमारे बुजुर्गों ने देखा होगा, जब टिड्डी दल आता था ना तो पूरा आसमान तारीख हो जाता था, और जिस खेत पे बैठ जाती थी ना सब चट कर जाती थी। तो टिड्डी दल की तरह लोग भागेंगे और एक जमीन पे अल्लाह सबको जमा करेगा, लेकिन वो ये जमीन नहीं होगी, ये आसमान नहीं होगा। अरे इस जमीन पे हमारा मौला हिसाब लेने के लिए नहीं आ सकता है, इसलिए कि ये जमीन मेरे भाइयों मासियत और गुनाहों के कामों से कांप रही है, इसीलिए जमीन भी हिल रही है, इसीलिए ज़लज़ले आ रहे हैं। इतना बोझ लोगों में गुनाहों का लाद दिया है कि ये धरती बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्द वस्समावात, ये जमीन बदल दी जाएगी, आसमान बदल दिया जाएगा। व बरज़ू लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, वो साफ शफाफ जमीन
الگ سے اللہ اسے پیدا کرے گا، اس پر آئے گا اور میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا۔ میں زیادہ بات نہ کرتے ہوئے میں بالکل گھڑی دیکھ کے اپنی بات ختم کروں گا، اور پورا نقشہ وہ آپ کو میں دے کے جا رہا ہوں۔ یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی جلال حق کا طاری سب کو اس دن دبدبا ہوگا، خدا کے حکم سے اس دن فرش تاثر پھونکے گا، خدا کے حکم سے اس دن فرش تاثر پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہ ایسی روب کی جا ہے کہ در بار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا وہاں پر سر جھکا ہوگا، تپش ہوگی کہ سارے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، تپش ہوگی بہت سے ڈوب جائیں گے پسینوں میں، سوانے سے یہ سورج حرارت ڈالتا ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے زمین پر زلزلہ ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ محشر میں، وہ دن یوم سزا ہوگا، وہ دن یوم جزا ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا کوئی دوزخ میں جائے گا، تو ہی معاملہ ہوگا میرے بھائی، فریقٌ فی الجنہ و فریقٌ فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں، کوئی دوزخ میں جائے گا کوئی جنت میں جائے گا، غرض ہر نیک اور بد کا برابر فیصلہ ہوگا، یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے، یہ نشانیاں، یہ جو عذاب آتا ہے، یہ عبرت کے لیے، معزت کے لیے۔ میرے بھائیوں، وقت فرصت ہے، ابھی ہم اچھے اعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے مولا کو راضی کر لیں، اس کے غصے کو ٹھنڈا کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے، منتظمین اجلاس کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس قدر بہترین مجلس سجائی ہے، اللہ سب کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرمائے، اور مولا ہم سب کو تو جہنم سے آزادی دے کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین و توفیق الا باللہ، وصلی اللہ نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکالو بھیا، بہت بیٹا۔
जज़ाकुमुल्लाह व अहसनुल जज़ा। ये थे शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा मदनी हफिज़हुल्लाह, जो आपको क़यामत और उसकी हौलनाकियों के बारे में बता रहे थे। हजरत गिरामी, इतना बड़ा प्रोग्राम हमारे और आपके दरमियान रचाया और बसाया गया है। मैं उसके लिए जामा मस्जिद अहले हदीस और मदरसा इस्लाहुल उलूम की इंतजामिया कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। और इसी तरह से बहुत सारे मेहमान हमारे और आपके दरमियान प्रोग्राम के आखिर में आने वाले हैं। यहाँ के खासदार सुनील शेट्टी जी और आमदार योगेश सागर जी, और इसी तरीके से माजी कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी और कमलेश यादव जी, जो इस हल्के के कारपोरेटर हैं, दीपक बाला तावड़े साहब, विनायक पाटिल साहब, और इसी तरीके से कांदेवली पुलिस चौकी के सीनियर इंस्पेक्टर दिनकर जाटो साहब, क्राइम सीनियर इंस्पेक्टर वारे मैडम साहब, इन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहता